اچھا سب جو انسانی حقوق کی جو جدید تحریکیں جو مغرب میں اٹھی ہیں ان کا بھی پس منظر ہمارے سامنے واضح ہے کہ وہاں ظلم و ستم بہت زیادہ تھا، ان کے مذہب کے نام پر معاشرے پر ظلم جاری تھا. پھر جب وہ مسلم جو یونیورسٹیز ہیں انہی سے وہ علم سیکھ کر گئے، وہاں ایک رینیسنس کی پوری تحریک اٹھی. پھر پورے سائنس اور اس کے بعد سوشل سائنسز کا ایک دور آیا. پھر جدید جو تحریکیں اٹھی ہیں حقوق کی، مزدوروں کے، عورتوں کے اور اب سب کی، ان سب جو تحریکیں ہیں اس کا ایک پرسپیکٹو جو ہے ہمارے جب ہم مشرق کی سائڈ سے دیکھتے ہیں یا اسلامک پرسپیکٹو میں جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو مختلف انتہا پسندی کے ہمیں رویے نظر آتے ہیں کہ ٹوٹلی اس کو نگیٹ کر دیا جائے یا ٹوٹلی اس کو بالکل آمنا و صدقنا کیا جائے. تو اس حوالے سے ہمارا جسے کہتے ہیں وہ ایک معتدل رویہ کیا ہونا چاہیے ان تحریکوں کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کہہ لیں کہ جی ظلم تو ہو رہا ہوتا ہے جس کے لیے لوگ جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں. تو مغرب میں عورت کو ایک دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا رہا، چونکہ وہ اپنے آپ کو گریک فلسفی سے جوڑتے تھے. تو افلاطون وغیرہ اور ارسطو کو اگر آپ اسٹڈی کریں، یعنی ان کے بڑے بڑے فلاسفر جہاں سے انہوں نے سارا فلسفہ لیا، تو وہ عورت کو ایک دوسرے درجے کی مخلوق ہی سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ افلاطون کی یہ کوٹیشن تو بہت معروف ہے کہ اگر تم نے ایک بدترین اور شریر انسان کی طرح زندگی گزاری ہے تو اس کی جزا کے طور پہ یا سزا کے طور پہ تمہاری روح جو ہے وہ اگلے جنم میں کسی عورت میں ڈال دی جاتی ہے. مطلب اس سے اندازہ لگائیں آپ، ٹھیک ہے، کہ ان کے ہاں وہ پھر یہ ہے کہ ووٹ کا حق نہیں تھا اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہاں پہ، پھر اس کے خلاف ایک ری ایکشن پیدا ہوا اور اس ری ایکشن میں وہ پھر اب وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب وہاں پہ یہ سوچا جا رہا ہے، بلکہ سوچا کیا جا رہا ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے کہ مینز رائٹس کی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں کہ عورتیں زیادہ حقوق لے گئی ہیں، ہم سے بھی زیادہ حقوق لے گئی. تو یہ افراط و تفریط تو آپ کہہ لیں انسان کی فطرت میں ہے کہ اس نے پینڈولم کی طرح جو ہے نا وہ ایکسٹریمز پہ ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نقطہ اعتدال اس کو میسر نہیں آنا. یہ اگر وہ وحی کی روشنی کے بغیر، ہاں وحی کی روشنی کے بغیر آگے بڑھے گا تو اسی طرح سے ٹکرے مار مار کے کچھ تھوڑا بہت حاصل کر لے. تو اب دیکھیں نا، جیسے اب یہی معاملہ ہے ٹرانسجینڈرز وغیرہ کا، تو اس میں دیکھیں فیمنسٹ سارے خلاف ہیں ان کے، ٹرانسجینڈرز کے خلاف. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے حقوق مار رہے ہیں. مطلب وہ مرد کیا کریں گے، عورت اپنے آپ کو شو کر کے ہمارا حقوق مرد لے جائے گا. صحیح صحیح. تو فیمنسٹوں کو دیکھیں جو سمجھدار ہیں وہ اس کے بہت خلاف ہیں، بلکہ سوشل میڈیا پہ آ بھی رہے ہیں. تو ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں کہ مرد پہلے ہی ہمارا حق ماری جا رہا ہے اور اب اس کو ایک اور راستہ بھی آپ نے دکھا دیا کہ عورت بن کے بھی ہمارا حق مار جائے گا. تو یہ صورتحال اس کو وہ سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے ہمارا رویہ بالخصوص جو مذہبی طبقات ہیں ہمارے، ان کا رویہ اس بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہمارے ہاں کچھ کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے جو انٹر سیکس ہے، بہرحال یہ سوسائٹی کا ایک حصہ تو ہے اور ایک مظلوم طبقہ بھی رہا، ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں جو ان کے ساتھ رویہ زیادہ تر رہا ہے وہ کلچر کی وجہ سے رہا ہے. بر صغیر پاک و ہند کا جو کلچر ہے، دین کے کوئی احکامات ایسے نہیں تھے اور ہمارے کلچر پر ہندوانہ اثرات تھے، ٹھیک ہے. وہ پیدا نہیں ہوا تو وہ لینے آ گئے اور اس کو بھیج دیا اور ایک خاص کلچر میں اس نے جو ہے وہ پلا بڑھا اور پھر وہاں اس کی کوئی تربیت کے حوالے سے کوئی نظام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس سے جو اریانی فحاشی اور پھر اس سے گداگری اور پتہ نہیں کیا کچھ برائیاں اس سے وہ پیدا ہوئیں. تو یہ سارے مسائل ہیں، یہ سارے جو ہے وہ کلچر کی پیدا کرنا ہے. باقی اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ جی کوتاہی مذہبی طبقے کی طرف سے ہوئی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی طبقے کی طرف سے بھی ہوئی ہے اور اسٹیٹ کی طرف سے بھی ہے، سب کی طرف سے بھی ہے، اوورآل معاشرے کی طرف سے، ہاں، کہ ان کے حقوق کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی گئی، کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی. تو وہ ایفرٹ کرنی چاہیے تھی، مطلب ان کو انہیریٹنس میں بالکل ملنا چاہیے تھا، ان کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے تھا، معاشی حقوق ہیں، معاشی حقوق ہیں. تو یہ تو انٹرسیکس ہے نا، تو ان کی کوئی سرجری وغیرہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں. تو ان کی کوئی مطلب جو ان کے اندر غالب جو سائنز ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے ان کی سرجری کر دی جاتی، وہ میل کی طرف چلے جاتے، ٹھیک ہے، اپنے ان ڈومیننٹ سائنس کی وجہ سے، یا فیمیل کی طرف چلے جاتے. تو اس طرح سے وہ میل یا فیمیل بن کے ایک پروسیس سے گزر کے، یعنی کہ جب آپ دیکھتے ہیں کروموسومل لیول پر ایک شخص آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میل ہے، لیکن اس کے جو فزیکل اپیرنس ہے اس میں کوئی فرض کریں کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ اس کو سرجری کے ذریعے اگر اس طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک لحاظ سے چینج نہیں ہوگی، جو کریکٹنس کی طرف بات ہوگی. بالکل صحیح. اور اس سے وہ ایک پائیدار زندگی بھی گزار سکیں گے اور وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر ان کے لیے آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے نا تو وہ ٹھیک ہے، یہ سارا جو ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ الگ ایک ہو سکتی ہے، ہاں یہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ ساری گفتگو جو کر رہے ہیں نا، اب آپ دیکھیں یہاں آگے چل کے کیا کہہ رہے ہیں، پروہیبیشن آف سرٹن ایکٹس، ٹھیک ہے،
ٹرانسجینڈر کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ پروبیشن کچھ ڈسکریمنیشن کی ہم اجازت نہیں دیں گے. کیا نو پرسن شیل ڈسکریمنیٹ اگینسٹ اے ٹرانسجینڈر پرسن آن اینی آف دی فالوئنگ گراؤنڈس نیملی, مطلب وہ سارا کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرانسجینڈر سے ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, مطلب جو اپنے آپ کو وہ فیل کر رہے ہیں. پھر مکس کر دیا نا, پھر آگے جو انہیریٹنس کی بھی بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیئر شیل بی نو ڈسکریمنیشن اگینسٹ ٹرانسجینڈر پرسن ان ایکوائرنگ دی رائٹ فل شیئر آف پراپرٹی ایز پرسکرائب انڈر دا لا آف انہیریٹنس. اب بات یہ ہے کہ ایک کوئی عورت پیدا ہوا ہے مثال کے طور پہ, اب وہ لڑکی ہے, وہ کہتی ہے میں نے بھائیوں کے جتنا حصہ لینا ہے تو میں اپنے آپ کو نادرا میں جا کے جو ہے وہ میل لکھوا لوں تو میرا حصہ ڈبل ہو جائے گا. تو یہاں تو ساری لڑکیاں جو ہے وہ حصہ لینے کے لیے ڈبل وہ اپنے آپ کو میل لکھوانا شروع کر دیں گی. اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی خرابی آئے گی, جو سب سے بڑی خرابی, وہ جو اصطلاح بار بار استعمال کی گئی وہ یہ ہے کہ کوئی لڑکی اپنے آپ کو جو ہے وہ مرد لکھوا لیتی ہے, ٹھیک ہے, نادرا کے اندر اپنے آپ کو میل لکھوا لیتی ہے کہ میں اپنے آپ کو میل فیل کر رہی ہوں, تو اب وہ کسی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے کوئی مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں عورت فیل کر رہا ہوں, اور اپنے آپ کو قانونی طور پہ وہ کہتا ہے کہ جی میں عورت ہوں, تو اب نادرا کیا اعتراض کرے گا اگر وہ کسی مرد سے شادی کر لے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تو قانونی طور پہ یعنی اس بایولوجیکلی وہ کچھ اور ہوگا لیکن لیگل پرسن کے طور پہ اس کی آئیڈینٹی کچھ اور ہوگی, اور اس طرح سے وہ رستہ ہموار ہوگا ہومو سیکشولیٹی کا. جی جی صحیح. تو اس میں دیکھیں نا, جس طرح ابھی حافظ صاحب فرما رہے تھے, یہ سینیٹر مشتاق صاحب 2018 کے اندر انہوں نے سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ہیومن رائٹس کی, اس کے اندر ایک یہ ریکویسٹ پیش کی کہ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے اور نادرا کی طرف سے وہ کچھ اسٹیٹسٹکس دیے جائیں کہ یہ 2018 سے لے کے 2021 تک, 2021 میں انہوں نے بیسیکلی ریکویسٹ پیش کی, 2018 سے لے کے 2021 تک کتنے لوگوں نے نادرا میں رجسٹریشن کروائی اس یوں کہہ لیں قانون کے بعد. اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ایگزیکٹلی کتنوں نے اس قانون کے اندر, کیونکہ وہ ایک خاص کیٹیگری میں فال کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, اپنی سیلف پرسیپشن کی وجہ سے کی یا نہیں کی, لیکن یہ ضرور فیکٹس اینڈ فگرز جو نادرا نے پیش کیے جولائی 2021 میں, اس کے مطابق 29,000 لوگوں نے نادرا میں اپنی سیکس چینج کرنے کے لیے اپلیکیشن دی, ٹھیک ہے, جس میں سے تقریباً 16,500 وہ تھے جو مرد تھے, انہوں نے خواتین بننے کے لیے اپلیکیشن دی, تقریباً 12,500 کے قریب خواتین جنہوں نے مرد بننے کے لیے اپلیکیشن دی. اچھا, باقی جو تھے وہ خواجہ سرا یا غلط لکھا گیا, یعنی انٹرسیکس کہہ لیں, انٹرسیکس یا غلط لکھا گیا, یا وہ چاہ رہے تھے انٹرسیکس کے طور پہ لکھوانا اور ان کو میل یا فیمیل لکھا گیا ہوا تھا. بلک آف دا کیٹیگری 16,500 12,500 وہ تو میل اور فیمیل ہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے انٹرسیکس کے ساتھ, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے سیکشول ایمبیگوٹی کے ساتھ, بڑا کلیئر کٹ ہے بایولوجیکلی یہ میل ہے یا فیمیل ہے. نادرا میں گئے, اپلیکیشن دی, اور یقیناً اپلیکیشن دی تو پروسیس یہی ہے کہ ان کو وہ آئیڈینٹی جو ان کی سیلف پرسیوڈ ہے اور جو وہ ایکسپریشن چاہتے ہیں اس کے مطابق ان کو آئی ڈی کارڈ دے دیا گیا, کیٹیگری ایکس لکھ دی گئی اس کے اندر. تو یہ دیکھیے کتنا بڑا ایک معاملہ ہے, کتنا, جیسا کہ حافظ صاحب فرما رہے تھے, یعنی کہ بحث یہ سامنے آئی کہ جو میڈیکل بورڈ ہے جس میں آپ نے بتایا کہ دوسرے بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں, ایک اس کو زیادہ فول پروف کیا جا سکتا ہے, اس بورڈ کی روشنی میں کسی کا میل اور فیمیل ہونا طے پاتا ہے انٹرسیکس کی صورت میں. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ایک ہے کہ جو شخص ہے ہی میل اور ایک ہے ہی فیمیل, اس کی تو ڈیبیٹ نہیں ہے. جو انٹرسیکس ہے اس کے اندر بھی 2 کیٹیگریز ہیں نا, ایک میل ڈومیننٹ ہے ایک فیمیل ڈومیننٹ ہے. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ وہ میڈیکل بورڈ کرے گا. فرض کریں کہ فزیکلی وہ بالکل ہی مشکل ہے, جس کے لیے شریعت میں بھی اس طرح خنثی مشکل ہے, اگر فرض کریں اس کیٹیگری میں جاتا ہے تو باقی چیزیں سرکمسٹینشل ایویڈنس کے طور پر آ سکتی ہیں, اس کی سائیکولوجیکل چیزیں یا باقی, لیکن ان سب چیزوں کو فزیکل جو چیزیں ہیں اور انیٹومیکل چیزیں ہیں اس پر پرائرٹی نہیں دی جا سکتی. جو چیزیں نظر آ رہی ہیں فزیکل گراؤنڈز پر, انیٹومیکل لیول پر, ان پر پرائرٹی اس کی اپنی سیلف پرسیوڈ جو چیزیں ہیں اس کو نہیں دی جا سکتی.